والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بڑی محمد زیادہ تشنہ رہ جائے تو کوشش کروں گا بعض چیزیں جو پوائنٹ کے طور پر اصول کے طور پر موجود ہیں وہ بیان کر دوں گا. تو بڑے محمد والے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موضوع سخن ولایت ہے. ولایت کے کئی معانی ہیں. ہمارا مورد نظر اور مد نظر وہ معنی ہے جس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. کیونکہ جس چیز سے انحراف کیا گیا اور بشریت نے بے-راروی اختیار کی اس کا نام ہے ولایت. آپ جانتے ہیں کہ جسے پانی پینا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی تو پلایا جائے گا لیکن جہلی قسم کا پانی، کیونکہ ایسا ہو ہی سکتا کہ اسے مایا اور پانی نہ دیا جائے. بلا غرض دھوکہ بھی دینا انسان کو تو اسی چیز کے نام پہ دھوکہ دیا. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. نبی کے مقابلے میں نبی بلایا جاتا ہے، امام کے مقابلے میں امام بلایا جاتا ہے، ولی کے مقابلے میں ولی بلایا جاتا ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ دھوکہ دینے کے لیے، شبہ پیدا کرنے کے لیے اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کا مثل بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. اشتباہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں چیز مشتبہ ہے. مشتبہ شبہ سے نکلا ہے، یعنی یہ فلاں کی شبیہ ہے. جب دو چیزیں ایک طرح نظر آنے لگیں تو حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے. لہذا دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حق و باطل مخلوط ہے. قیامت کا دن وہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ حق ہے، باطل نہیں ہے. لہذا ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے، ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ جس عالم میں ہم زندگی کر رہے ہیں اس میں حق و باطل مخلوط ہو جاتے ہیں، مشتبہ ہو جاتے ہیں. رسول کتنا ہی کیوں نہ کہے علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جدھر جدھر علی بولتا چلا جاتا ہے حق اسی طرف بولتا چلا جاتا ہے. لیکن انسانوں کے لیے حق مشتبہ رہا اور آج تک مشتبہ. حق کی شناخت اس عالم میں ہمت سے ہوتی ہے، کوشش سے ہوتی ہے، سعی و تلاش سے ہوتی ہے. آپ کے سامنے بڑے بہروپی آئیں گے، بڑے روح بدل کے آئیں گے. آپ کا پرچم اٹھایا ہوا ہوگا انہوں نے، آزادی کا پرچم، انسان
انسانی حقوق کا پرچم، خواتین کے حقوق کا پرچم، اور اس پرچم کے نیچے انہی کے حقوق کا قتل ہوگا، انہی کے حقوق کا قتل ہوگا۔ وومن رائٹس کے پرچم کے نیچے خواتین کے حقوق کا قتل، ہیومن رائٹس کے پرچم کے نیچے انسانی حقوق کا خون، اور آزادی کے پرچم کے نیچے آزادی کا قتل عام اور غلامی کی تربیت ہوگی۔ دھوکہ ایسے ہو جائے گا۔ تو دوستو، اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ حق و باطل دونوں کی نگاہوں میں الگ تھلگ رہے، لیکن انبیاء کا آنا کافی نہیں ہے۔ خدا کو قرآن میں کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا، اسے آنکھیں دی، اسے کام دیا، اسے شعور کے لیے عقل دی، اب اس کے اپنے اوپر ہے، اس کی اپنی کوشش ہے کہ یہ آنکھوں کے باوجود اندھا رہتا ہے، کانوں کے باوجود بہرا رہتا ہے، زبان کے باوجود بھوکا رہتا ہے، اور عقل کے باوجود بے شعور رہتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنے اوپر ہے۔ دوستو، اگر آپ توجہ کریں اور 1-2 دن میری خشک گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائے، روپے محمد والے وقت تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کیا واقعہ ہم امام زمانہ کا ظہور چاہتے ہیں، کیا واقعہ ایسا ہی ہے، سچ ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں امام آئے یا نہیں، ہم چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے امام زمان، ہمیں چاہیے نہیں۔ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں نا، اپنے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جانتے ہیں۔ دوستو، قرض کیا تھا ولایت یعنی سرپرستی معاشرے کی، انسانوں کو اللہ نے خلق کی اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ خدا کے آسن تقویم کا نظام اس طرح سے ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد ایک معاشرے کی شکل میں ڈھل جائے، ایک سوسائٹی بن جائے، اجتماع بن جائے، ایک دوسرے کی ضرورت ہو انہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو جائیں، مربوط ہو جائیں، ایک دوسرے کی انہیں ضرورت ہو، اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ جب سارے انسان اس طرح ہیں تو خود بخود ایک نظام اور سسٹم کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکٹھے سوسائٹی میں رہتے ہیں تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اصالتیں پیدا ہوتی ہیں، مقاومت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں، عداوت پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، دوسروں کو غلام بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کا حق نصب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ظلم ہونا شروع ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلاخر کس طرح سے انسانی معاشرے اور سوسائٹی کو کنٹرول کیا جائے کہ یہ کماتے پیدا اور یہ اکٹھا رہنا ظلم سے باتیں ہو، ناانصافی سے باتیں ہو، جہالت سے باتیں ہو، جاہلیت سے باتیں ہو، بداخلاقی سے باتیں ہو، شر سے باتیں ہو، ناامنی سے باتیں ہو، اس طرح سے باتیں ہو، سٹریس نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، اس طرح کی چیزوں سے معاشرہ خالی ہو جائے، یہ چیزیں معاشرے میں نہ ہو۔ معاشرے کے اندر اس طرح کی مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟
تو انسانوں نے کہا کہ ایک بادشاہ ہو جائے گا، ایک بادشاہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ بادشاہ یہ تمام کی تمام مشکلات حل کر دے. اور ہمارے لوگوں نے بادشاہ کے نظام کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ علماء نے قبول کیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد آئے سے جواب حاضر بیان فرماتے تھے کہ جب امام خمینی کی موومنٹ شاہ کے خلاف چل رہی تھی تو نجف کے اندر بعض بزرگ یہ کہتے تھے ایک ہی تو ملک ہے جہاں علی ولی اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ اسے بھی ختم کرنا چاہتا ہے. بادشاہ قبول تھی، انہیں یہ پتا نہیں تھا یہ کہتا تو ہے وہاں پر اعلان تو ہوتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن وہاں پر علی کی ولایت نہیں ہے، خود شاہ کی ولایت ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے نو کے نیزہ پر امیر شام قرآن میں دیا گیا اور علی لوگوں سے کہتے رہے یہ ہیلا ہے، یہ دھوکہ ہے، میں قرآن نازل ہوں، میں حق ہوں، میں رسول ہوں. لیکن لوگوں نے علی کی بات نہ سنی، اس نو کے نیزہ پر قرآن کو دیکھ کر علی کے مقابلے میں آ گیا. شہنشاہیت کنگڈم دنیا کے لیے بہترین نظام کنگڈم ہے. دوستوں کبھی سوچا کرو اگر امام حسین اہل بیت کی سوچ ہماری سوچ کی طرح ہوتی، میں بات ابراز کروں یہ جملہ، تو کبھی بھی وہ شہید نہ ہوتے. وہ کہتے اللہ اکبر تو ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ ہو رہا ہے، پھر ہم تو بھول گئے. اور محمد و آل محمد بلندر سلام. توجہ چاہو دوستو، میں نے کافی سوچا ہوا تھا بیان کرنا، میں چاہتا ہوں آخر کار میں ساری گفتگو کا خلاصہ کر کے پھر آخر میں آنے کو اہل بیت کی مظلومیت، تنہائی اور ولی کی مظلومیت اور تنہائی کے بتو پڑے محمد والے محمد. تو دوستو انسانوں نے دیکھا نہیں یہ بادشاہ بھی ہمارے درد کی دوا نہیں ہے، یہ ہمیں بھی چاہیے. ایک آدمی ڈکٹیٹر مقتدر وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے، وہ اپنی غلامی میں لے جاتا ہے، وہ استحصال کرتا ہے. یہ آدمی نہیں کافی، آدمی ہے، اطمینان نہیں ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، مشکلات ہے، ہر چیز موجود ہے. وہ ایک آدمی بیٹھا تو بیٹھتا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کے مقدرات کے فیصلے کرتا ہے. ہمیں نہیں چاہیے. اس کا حل ہے کیا کہ عوام کو عوام کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسے لے کے آئے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھے جملہ سن لیں، یہ کہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کی تشکیل جب ہوتی ہے اس کے اندر ایک سینٹرل پاور کی ضرورت ہے جو سوسائٹی کے اندر بکھری جو طاقتیں اور قدرتیں ہیں انہیں کنٹرول کرے، بیلنس کرے، متوازن کرے اور ایک سسٹم میں لے جائے. ایسے ہی ہے نا. اس سینٹرل پاور کا نام ہم نے کیا رکھا؟ بادشاہ. اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، ولی یعنی حاکم، ہیڈ، سرپرست. کہا یہ ناکافی ہے، ناکام ہے. بشر نے سفر آگے جاری رکھا، کہا جمہوریت بہترین نظام. عوام آئے اور بعض دور اپنے ہاتھ میں لے. کیا رکھا اس کا نام؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام. اب ایک بادشاہ کی حکومت نہیں ہوگی، کس کی حکومت ہوگی؟ عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے ہوگی اور عوام پر ہوگی.
کتنا ماڈریٹ قسم کا نظریہ ہے. پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی, اس کے سامنے رکے ہوئے تھے, اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا چلتا تھا. خاندان جہادی چلے سعودی عرب میں, بادشاہ ہے سعودیہ میں, قطر میں بادشاہ ہے. اور عجیب ہے یہ بادشاہ دوسروں کو جمہوریت کا صدر دیتے ہیں. عجیب ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب کا بادشاہ, قطر کا بادشاہ اور یہ اردن کا بادشاہ, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ شام میں جمہوریت نہیں ہے. کتنے بے شرم ہے. جمہوری نظام آئیڈیل نظام دنیا کے لیے لوگ آئے اور جمہوریت کے آستانے پر سر جھکائیں, سجدہ ریز ہو جائیں. بہترین مجدہ ہے جمہوریت کے لیے کہ عوام کی حکومت ہوگی, عوام کی ہوگی, عوام ہوگی. توڑ جاتا کیا عوام کی حکومت یہاں کو نظر آتی ہے؟ عوام کی حکومت عوام کے لیے وہاں پر کیسے ہوگی؟ ہم پارٹیاں بنائیں گے, جماعتیں بنائیں گے, حزب بنے گی اور وہ لوگوں کو موبلائز کریں گی پولیٹیکلی. ایک حزب اقتدار ہوگی, ایک حزب اختلاف ہوگی, 2 پارٹی سسٹم, 3rd پارٹی سسٹم, 3 پارٹی سسٹم, 4 پارٹی سسٹم آئے گا. اور دنیا کے اندر اور ملکوں کے اندر ایک سیولائز کلچر مہذب معاشرہ تشکیل پائے گا. عوام انتخاب کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ عوام کے کام نہیں کریں گے اگلی بار عوام انتخاب کریں گے. ہمیشہ کی بادشاہ سے جان چھوٹ جائے گی. میرا سوال ہے بینکم و بین اللہ, سوچ کے بتانا کیا جمہوریت نے بشریت کے دردوں کی دوا کی ہے؟ کیا ظلم مٹایا ہے؟ ناامنی ختم کی ہے؟ کیا لوگوں کے حقوق انہیں ملے ہیں؟ کہاں عوام پارٹی بناتے ہیں, کہاں مظلوم محروم اور سوسائٹی کا پچھڑا ہوا طبقہ پارٹی بناتا ہے؟ یہ سارے سرمایہ دار بناتے ہیں, سارے جاگیردار بناتے ہیں. معاشرے کے طاقتور ہنگی جمع ہوتے ہیں, سامنے لڑتے ہیں آپ کے اور پیچھے کٹھے ہوئے ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. تجزیہ ہوتا ہے اور مربوط ہوتے ہیں. ایک دھوکہ ہو گیا بشریت کے ساتھ, پھر سے ایک نیاب ہوگا اور پھر کہہ دیا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ اینڈ ہے بشریت اور انسانیت کا, جمہوریت. میں نے شاید کل پرسوں بھی کہا تھا امریکہ جمہوریت کا مہد قرار پاتا ہے, جمہوریت کی ماں سمجھا جاتا ہے اسے. وہاں جمہوریت ہے. اوباما کو عوام لے کے آتے ہیں یا طاقتور گروپ ہیں جو سرمایہ لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, ٹی وی کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کے ذہن لگا کر اس ملک کو لاتے ہیں. آج تک پوری دنیا کہتی ہے کہ ایک یہودی طاقتور مالدار طبقہ ہے, اس کی حقیقت حکومت ہے امریکہ کے اوپر, امریکی عوام بھی نہیں ہے. اور یہ ارمان پوری دنیا کے لوگوں کو دیا انہوں نے. ہماری طرف سے ہدیہ ہے بشریت کے لیے جمہوریت, ڈیموکریسی. پوری دنیا کے لیے ہدیہ ہے ہماری طرف سے. جاؤ اس کو لے جاؤ اور اپنے دردوں کی دوا کرو. یہ نسخہ ہے ہمارے لیے. اور ہمارے بیچارے لوگ اپنے آپ کو جو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, انٹلیکچوئل کہتے ہیں, وہ اس کو کیسے کرتے ہیں؟ جمہوریت 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 یعنی عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے عوام پر. یہ ایک مشرکانہ نظام ہے, یہ توحیدی نظام نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ اس نظریے کا قائل ہو کہ حکومت عوام کی ہونی چاہیے, عوام پر ہونی چاہیے, عوام کے ذریعے
جو ہے نا کنڈیم کرتے ہم کہاں ہیں؟ اگر خان نہیں ہوا تو پھر ہم کدھر ہیں؟ کیا کریں گے؟ ہمارا ایک امام بھی خان نہیں ہے. ہمیں اللہ نے خانوں کے پیچھے نہیں بھیجا ہے، انسانوں کے پیچھے اور امام ائمہ کے پیچھے بھیجا جو انسانیت اور بشریت کے امام ہیں، جن کی آغوش میں انسانیت نے پرورش پائی ہے، پروان چڑھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا جمہوریت ہے، یہ ایک نظام ہے، اس نے بشریت کو بہشت میں لے کے جانا ہے، امن کی جنت، اطمینان کی جنت، سکون کی جنت، بہترین ترقی کی جنت، پیش رفت کی جنت. توجہ چاہتا ہوں. مالی جنت، انشورنس دے گی، میڈیکل کیئر کے لیے اسپتال بنائے گی، آپ کا بیمہ ہو جائے گا، انشور ہو جائے گے، گاڑیاں ملیں گی، گھر ملیں گے، آپ کو سب کچھ ملے گا. مجھے چاہتا ہوں ایک جملہ ذہن میں آنے کا دور پڑے محمد والا اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے. اگر گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، پیسے مل جائیں، انشورنس ہو جائے، میڈیکل کی فیسلٹیز مل جائیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز مل جائیں اور اس پر قناعت کر لینا بس اب جنت بن گئی ہے، خود یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگوں کو اس طرح بنا دینا کہ بس اب تم قناعت کرو اسی پر، قانون کی حکومت ہو گئی ہے، بس کسی حد تک آپ کے مسائل کسی حد تک حل ہو گئے ہیں، آپ کو گاڑی مل گئی ہے، گھر مل گیا ہے، پیسے مل گئے ہیں، سکول ہے، اسپتال ہے، ہر چیز ہے، تو بس کر دی ہے. خود اس طرح کی قناعت بھی ظلم ہے بشریت پر اور دھوکہ انسانیت کے ساتھ. کیا بشر اسی کو کہتے ہیں؟ انسان اسی کو کہتے ہیں. اب دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے آپ نہیں بولتا ہے، دنیا میں جہاں بھی کسی کا حق ضائع ہوتا ہے آپ نہیں بولتا ہے، آپ کو بھی نہیں کہا. ایسا انسان اور بشر حیران تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. فلسطین میں قتل عام ہوتا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. اور اس جگہ پر جو کامل انسان ہے نا اتنی بات پر گناہ کرنے والا، پھر اسے نہ بتلانا بھی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو گھر کبھی بھی ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، پیسے ہیں، اسپتال ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، انشورنس ہے، تنخواہ، سب کچھ ہے آپ کے پاس. اب آپ کوئی نئی دوا کیوں چاہیے؟ کس لیے آپ کے پاس چاہیے؟ اب کیوں دعا کرتے ہو اللہ منزل ولی احسن؟ یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت امام زمانہ کا انتظام ہے؟ بھئی کس طرح کی دعا ہے میرا امام ہے؟ زیارت نہیں ہوتی، بس زیارت کرنی میرا امام نہیں، زیارت میں امام کا آئیڈیل حکومت تو آ گئی آپ کے پاس، آئیڈیل سسٹم تو آ گیا آپ کے پاس، آپ کی ساری ضرورتیں بھی تو پوری ہو گئی ہے نا. اب آپ کو امام کس لیے چاہیے؟ آپ کے مسئلے تو حل ہے نا. ہاں اگر اپنے مسئلے فقط حل کرنے کی بات ہوتی نا، ہمارے اپنے ائمہ کے سارے ذاتی مسئلے حل تھے. وہ جنت کے معاملے تھے. میں پہلے بھی کہتا ہوں اولاد بہترین اولاد، عالی ترین اولاد، بیٹا علی اکبر، بیٹا سعید اولاد دی، بہن سوچا کسی شہر کی کمی تھی ان کے گھر میں؟ کوئی ایسی چیز تھی جو ان کے گھر میں چاہیے ہو، موجود ہو؟ تو جنت کے مالک تھے، وہ تو ارادہ کرنے تھے بحث کی چیزیں. کوئی ہے
تو ان کی مشکل کیا تھی، ان کا درد کیا تھا، وہ کیوں ماریں گے؟ انہوں نے اپنے بچے کیوں دے دیے؟ بہترین بچے، پڑھے لکھے بچے، خوبصورت جوان، ہم لحاظ سے بہترین بچے، اور بیٹیوں ناموس کیوں دے دی انہوں نے؟ وہ ہماری طرح سوچتے تھے. اچھا دلپڑ محمد والے میں اپنے گفتگو کے 3-4 لے کے جا رہا ہوں. اصل باتیں چاہتا ہوں وہ کر دوں، باقی رہ لوں جو مشکلات یعنی تفصیل طول و تفصیل سے ہٹ جاؤں، کبھی پھر موقع ملا بات کروں گا. اچھا یہ جمہوریت ہے، یہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ توجہ چاہتا ہوں آپ سے، کیسے کنٹرول کرے گی سسٹم کو تاکہ ظلم نہ ہو، بے عدالتی نہ ہو، کسی حد نہ مارا جائے؟ کہتے ہیں جی کہ 5 چیزوں کے ذریعے. ایک تو قانون کے ذریعے، نمبر 2 طاقت کے ذریعے، اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، قانون کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے، اطلاع رسانی کے ذریعے. یہ 5 چیزیں ہیں اس سینٹرل پاور کے پاس جن کے ذریعے یہ مسائل حل کریں گی، مشکلات کو حل کریں گی اور معاشرے کو متوازن اور بیلنس رکھے گی. کس کے ذریعے؟ قانون کے ذریعے. دوسرا طاقت کے ذریعے، تیسرا سیاست کے ذریعے، چوتھا پیسے کے ذریعے، اور 5واں میڈیا کے ذریعے، اطلاع رسانی کے ذریعے. یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے اس نے سسٹم کو چلانا ہے. سوال کر دیتا قانون سے، پہلی بات ہے قانون کے اپنے کون ہوتے نہیں نا، قانون کا جو مجری ہوتا ہے نا، قانون کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے نا. سوال قانون سے کس حد تک استفادہ کرنا ہے ہمیں، وہ نام ہوتا ہے. آج میں دوستوں سے کہتا ہوں قانون سے زیادہ استفادہ کرنا بھی خود ایک ناقانونیت ہے. میری بات آپ کو سمجھیے، بھی بڑے محمد والوں قانون سے استفادہ ہونا چاہیے، لیکن کس حد تک استفادہ ہونا چاہیے کہ ہر روز الیکشن ہو، ہر روز ڈسٹربنس کریٹ کی جائے، معاشرہ نام ہو، بے چین ہو، مسائل کھڑے رہے اور کوئی کام نہ کر سکے. حق کیا قانون سے استفادہ کرنے کی؟ آپ کے ہاتھ میں تو قانون دے دیا ہے نا، لیکن اس قانون سے کتنا استفادہ کرنا ہے ایک انسانی معاشرے کے اندر کہ وہ انسانی معاشرہ اس قانون کے استعمال سے اپنا توازن رکھو گے. آپ نے سیکورٹی کونسل بنائی قانون کے لیے، یونائٹڈ نیشن بنائی، کیا دنیا پر قانون کے استعمال سے، زیادہ استعمال کرنے سے ظلم نہیں ہو رہا؟ بشریت کی بہترامی نہیں ہو رہی؟ انسان کی بہترامی نہیں ہو رہی؟ قانون کا استعمال کس حد تک؟ کوئی حد ہے قانون کے استعمال؟ کون بتائے گا؟ اوباما بتائے گا؟ یہ ہمارے رہبر کو بیان بتائیں گے جو جمہوریت کے نمائندے ہیں؟ یہ بتائیں گے؟ اب دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، قانون سے استفادہ کیا جا رہا ہے نا اپنے مد مقابل کو زچ کرنے کے لیے. ہے یا نہیں؟ قانون استعمال ہو رہا ہے اپنے مد مقابل کو زچ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. یہ قانون ہے، اس کی ہر کون بتائے گا؟ آپ پوری دنیا کا جمہوری نظام اس قانون کے استعمال کی
کہاں پر حملہ کریں؟ عراق پر حملہ کریں. عراق میں امریکہ، افغانستان میں امریکہ کا آنا قانونی ہے یا نہیں ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق، سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق امریکہ کا افغانستان میں آنا قانونی ہے، لیکن یہ قانونی سراسر اس کی ہر کون متعین کرے گا؟ توجہ جانو، کیا دنیا کا یہ نظام ہمیں اس حد کو متعین کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ ان نئے فرعونوں کے شکنجے سے بشریت کو نجات دلا سکتا ہے؟ ان کے قانونی شکنجے سے. میں قانون کا مخالف نہیں ہوں، قانون کے زیادہ اور حد سے زیادہ استعمال کا مخالف ہوں. اور توجہ کر دو، قانون کے زیادہ استعمال کے حد کو ہم کی حد پر کوئی معین کر سکتا ہے، یا خدا ہے یا اس کا بھیجا ہوا ولی. یہ خاص صاحب نہیں کام کر سکتے، یہ میاں صاحب نہیں کر سکتے، یہ جتنے بھی زرداری صاحب ہے جو بھی کہہ رہے، یہ سارے کے سارے اسی مجرمانہ، اسی ظالمانہ نظام کا حصہ ہے جو ضد ولایت اللہ ہے. اور بشریت کے سارے درد ہی اسی جمہوریت اور اسی نظام کی وجہ سے. قانون بنا دیا آپ نے نا، توجہ جاتا ہوں، اسرائیل کو ایک قانون کی شکل آپ نے دے دی نا، قانونی ہے اسرائیل. توجہ جاتا ہوں، انسان کہاں کا استعمال کرتا ہے قانون کا؟ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر ایک پرنسپل سارے کا سارا سسٹم 100% قانون پر عمل کر کے چلائے، نہ اپنی پیدا ہوگی مشکلات پیدا ہوگی، آسانیاں پیدا ہوگی. اس قانون کا استعمال ہونا چاہیے، اس کی حد متعین ہونی چاہیے، حد متعین ہونی چاہیے. ایک قانون کے ذریعے قانون کا زیادہ استعمال درست نہیں ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے، کس کے ذریعے کریں گے؟ ہم طاقت استعمال کریں گے. طاقت کا استعمال ایک درست چیز ہے کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن طاقت کے استعمال کی حد کیا ہے؟ مسئلہ ہے نا، طاقت کے استعمال کی حد کیا ہے؟ کیا طاقت کا زیادہ استعمال صحیح ہے؟ حد کون متعین کرے گا کہ یہاں تک تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں غریب کو معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. یہ طاقتور کو کبھی حد کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. طاقت کے استعمال کی حد کیا ہونی چاہیے؟ کس حد تک استعمال کریں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، پھر ہم اس کو ماریں گے، پھر ہم اسے پتہ نہیں اور ایج میں لے جائیں گے، اسٹون ایج میں لے جائیں گے. یہ طاقت کا استعمال ہے نا. طاقت کا استعمال نہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور طاقت کا زیادہ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. ضرور ہے، ایسا نہیں ہونا کہ کنٹرول ہی نہ ہو، لیکن زیادہ استعمال ہی کرنا ہے، اس کی حد متعین کرنی ہے. تیسری چیز جس کے ذریعے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، پیسے کا استعمال. وسائل پیسہ خرچ کرنے، اپنے سسٹم کو کنٹرول کرنے میں، چلانے میں، لیکن کس حد تک؟ اس کی حد کیا ہے؟ حد کیا ہے اس کی؟ بہت مہم ہے آجی، اس کی حد کیا ہے پیسے کے استعمال کی؟ لٹاؤ جتنا مرضی تو جس کو، سرمایہ داروں کے ساتھ
سیاستدان سیٹنگ کر لیں اور جتنا مرضی وہ لوٹے جو مرضی کریں. پیسے کے استعمال کی حد متعین ہونی چاہیے. کس حد تک پیسہ استعمال ہو سکتا ہے سسٹم کو آگے لے جانے میں. چوتھی چیز سیاست. سیاست سے مراد یہ ہے کہاں پر سیاسی اقدامات کرنے ہیں. سیاسی اقدامات کرنے ہیں. سیاسی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے، لیکن یہ سیاسی اقدامات بھی کیا بے محابہ کرے جتنے مرضی کرے یا اس کی بھی کوئی حد ہے؟ حد ہے نا. مثال دیتا ہوں آپ کو. علی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گورنر نے ایک سرمایداروں کے ہاں دعوت پہ کھانا کھایا ہے، اس میں غریبوں کو جانے نہیں دیا گیا. علی علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں کہ مجھے توقع تو ایسا کرے گا، ایسے دسترخوان میں جا کے بیٹھے گا جہاں غریبوں کے لیے ممنوع معاملات اس طرح کی بات یہ اخلاق رد کر دیا. اگر امیر شام کو پتہ چلتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا تمہاری آج سے گورنری ختم، تم واپس آؤ. توجہ چاہتا ہوں. سیاسی اقدامات کی ضرورت ہے. علی کا سیاسی اقدام عادلانہ ہے یا امیر شام کا عادلانہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یار مجھے کہتا تجھے کیا ضرورت ہے بڑے بڑے مالداروں کے یہاں کھانے کی؟ میں تجھے اتنا دیتا تو خود مالدار بن جائے تاکہ تجھے ضرورت ہی نہ پڑے. مال ہے زرداری صاحب کی طرح تو میرا دوست ہے، یہ ٹھیکے تیرے، تو وہاں سے جناب والا کروڑپتی. درست. سیاست ہی سیاسی اقدامات، سیاسی اقدامات کے ذریعے کسی کو زج کرنا. یہاں ہمارے یہاں سیاست کسے کہتے ہیں جی؟ ہماری سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں. لا الہ الا اللہ. ایسا جمہوری نظام جس میں سیاست کے اندر کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، ایک منافقانہ نظام بشریت کو سائے میں جا کر بھیجا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے. علی سیاسی اقدامات کریں گے لیکن ایک حد کے اندر رہ کر، طاقت استعمال کریں گے ایک حد کے اندر رہ کر. امیر شام طاقت استعمال کرے گا بغیر کسی حد کے. امیر شام پیسے کا استعمال کرے گا بغیر کسی حد کے. امیر شام قانون کا استعمال کرے گا بغیر کسی حد کے. علی اقرار نہیں کر سکتا. اور علی کی حکومت کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ علی نہ طاقت حد سے زیادہ استعمال کرے گا، نہ قانون استعمال کرے گا، نہ پیسہ استعمال کرے گا، نہ ایسے سیاسی اقدامات کرے گا کہ حد سے زیادہ ہو. اور معاشرہ تیار ہی نہیں ہے اس طرح کے حاکم کے نیچے رہ کر اس کی رعیت بننے میں. انہیں امیر شام چاہیے، علی نہیں چاہیے. ہمارے لیے علی کے لیے تیار نہیں ہے. علی کے لیے انہیں گھنٹے والا چاہیے، انہیں ظالم چاہیے، انہیں ہر چیز کا بغیر کسی حد کی استعمال کرنے والا چاہیے. علی یہ نہیں کر سکتے. علی کے پاس طاقت ہے، آتے ہیں تنازع ہے، کہتے ہیں ہمیں گورنر ہی دے دے. کہاں نہیں دیتا ہوں، جاؤ. جب وہ آتے ملنے کے لیے کہتے ہیں ذاتی کام ہے یا حکومتی. کہاں ذاتی اور چراغ بجھا دیتے ہیں جو حکومتی پیسے سے چل رہا ہے. جب نکلتے ہیں علی جانتے ہیں کہ یہ سازش کریں گے، لیکن علی جرم کرنے سے پہلے جرم کی سزا دینے والا نہیں ہے. لیکن
تیار ہیں ایسا حاکم معلوم بنائے جو حد سے زیادہ چیزوں کو استعمال نہ کرے. مشکلات کی اہمیت تھی اور یادہ کی سے تھی. ایک شخص صفوی بادشاہ کے پاس گیا, اس کا کسی نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا, تو اس نے اسے کہا, کوشش کی, نہیں اس کو کسی نے دیا, تو بادشاہ کے پاس اس نے کسی قریبی بیٹے شیٹے کے پاس چلا گیا, اور میں میں بیٹھا ہوا تھا, مولا علی کی عدالت کی, اس بندے نے باتیں شروع کر دی, مولا علی عادل تھے, اس طرح سے تھے. وہ سمجھ گیا اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا ہے. جب لوگ اٹھ کے چلے گئے اس نے کہا کہ کیا مسئلہ, اس نے کہا یہ میری زمین آپ کے کارندہ نے چھینی ہے. کہا آپ کی ہو گئی. تو پھر وہ مولا علی کی عدالت کی بات کرنے لگا, اس نے کہا کوئی بات نہ کرو, مولا علی جانے اور ان کی عدالت جانے, اس لیے ان کی حکومت بھی نہیں چلی 4 سال سے اوپر. حکومتیں ظلم سے چلتی ہیں, عدل سے نہیں چلتی. حکومتیں ظلم سے چلتی ہیں. 5ویں چیز تو جو چاہتا ہوں, میڈیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, جسے آج کل کہتے ہیں چوتھا ستون. چوتھا کہتے ہیں پہلا ستون کہہ لیتے ہیں, مسئلہ نہیں, تاکہ میڈیا والے خوش ہوتے ہیں. ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے, اہمیت نہیں دیتے ہیں. میڈیا مکر و فریب, دغل بازی, جھوٹ, انسانوں کی توہین اور بے احترامی کا مرکز بن گیا ہوا. یہ میڈیا یہ کنٹرول کرنے کے لیے چیک رکھتا ہے. لہذا جو چیز ہوتی ہے نا وہ دکھا دیتا ہے. سوال کیا ہر چیز جو سوسائٹی میں ہے وہ ساری چیزیں دکھانی چاہیے؟ دکھانے کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھا جاتا ہے نہیں. آپ کیا تو ریٹنگ کا مسئلہ ہے, آپ نے ریٹنگ بڑھانی ہے, آپ نے تو بریکنگ نیوز دینی ہے, آپ نے کوئی شے ایسی نہیں چھوڑنی جو سچ ہو جائے جھوٹ ہو لوگوں کے سامنے لے کے آنی. انسانوں کی بے حرمتی توہین کرنی ہے, معاشرے کو اٹھانا ہے, اسٹریس کروانا ہے, کنفیوز کرنا ہے, پریشان کرنا ہے. میڈیا کے استعمال کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ علی جنگ صفین میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری جماعت علی منافقین موجود ہے. تو علی کے ساتھی نے کہا مولا جی مجھے نام بتائیے. کہا جاؤ مولا جاؤ, نہیں کہا فلانا 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 فلانا. اطلاع رسانی, لوگوں تک حقائق پہنچانے کی بھی کوئی حد ہے, حد ہے. جب آپ نے حقائق پہنچانے ہیں تو منافق بھی چونکہ انسان ہے, اس کی انسانیت کا احترام ہے, اس پر ضرب نہیں لگنی چاہیے. ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں, ہم ایسے نظام کے قائل ہیں. آپ دیکھیں میڈیا کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. سی ایم ایل لوگوں تک حقیقت پہنچا رہا ہے. بی بی سی آپ کا میڈیا جس کا نام جیو ہے اور حقیقت میں وہ اس کا اصل چہرہ بھاؤ ختم ہو جائے. تباہی بربادی ہے. امام علیہ السلام جیسے میڈیا کو ریکمینڈ نہیں کرتے. آپ آتی ہے میڈیا کی, آپ میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس میڈیا کے خلاف جو حق اور حقوق کو خلاف کر کے ظلم کر رہا ہے, انسانیت کی بے احترامی کر رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, اس کے خلاف ایک جملہ بولے کہ آپ دنیا میں انصاف نہیں کیے گے. آپ انصاف نہیں کیے گے. آپ کے اندر عدالت ہے, آپ اپنے مد مقابل کے خلاف ایسی انشاء داری کرنا, اس طرح سے انشاء داری کرنا تاکہ لوگوں کو میری طرف آگے میں آسانی ہو, مجھے ووٹ دیں, یہ لوگوں کو شعور میں کرو, لوگوں کو نام نہ چلو, لوگوں کو شعور بیان کرو, لوگ خود چیزوں کو سمجھ رہے ہیں.
کبھی سوچا آپ نے کہ قرآن میں علی کا اور عبید کا نام کیوں نہیں ہے؟ اللہ نام نہیں دے سکتا قرآن میں؟ خدا چاہتا ہے کہ بشریت شعور کو نام دیتے کہ علی کو خود سے ان کا شعور کے نام ہونا چاہیے. جب باشعور ہو کر علی کا دامن پکڑیں گے نا پھر چھوڑیں گے, علی کی تلاش کریں گے, علی کا ساتھ دیں گے. یہ علی کے زبان سے وہ کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ, اور پریکٹیکلی ان کے دنیا پرست شیطان کے چہرے بری ہوئے اور وہ حاضر ہوئے ان کے. قدرت کا استعمال حد سے زیادہ نہیں کرنا. گارنٹی دے سکتے ہیں یہ دنیا جمہوریت کے جمہور یہ جناب والا یہ قدرت کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے, پیسے کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے, قانون کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے, سیاست باقیاں زیادہ نہیں کریں گے, اور میڈیا سے ناجائز استفادہ نہیں کریں گے. پیسے لگاؤ, بینر لگاؤ, اور جب ٹی وی پر جاؤ تو ایسا میک اپ کر کے جاؤ کہ لوگوں کو خوبصورت کرو. یہ بھی دھوکہ ہے, اور ولی یہ دھوکہ نہیں کرتا. جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا, وہ بیوٹی پارلر سے آ کر دین پر نہیں آتا, وہ جیسے مسلح کی عبادت پر ہوتا ہے, جیسے گھر ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے. آپ نے ہاتھ ایسے کرنا ہے, آپ نے کھڑا ایسے ہونا ہے, اشارہ ایسے کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اس میں بعض لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے, آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا میں نبی ہوں. اس طرح بیٹھے تھے لوگوں کے درمیان. یہ اللہ کا نظام ولایت, یہ خدا کا نظام ولایت. اخلاقیات یہ تو ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بہت اہمیت کی حامل ہے. اخلاقیات آج دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر چور چور, ڈاکو ڈاکو, راون راون, فرادیا ڈیرا, پتہ نہیں کیا نہیں کسی کو کہہ رہے تھے. یہ لوگ جو انتہائی بد اخلاق جتنے بھی یہ ہمارے طرح سے بد اخلاق ان کے لفظ دیکھیں, ان کے لفظوں کا استعمال دیکھیں, سوسائٹی کو کتنا غلط چیز کر رہے ہیں لوگ, معاشرے کو کتنا غلط چیز کر رہے ہیں لوگ. جو راہبر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, قائد ہوتا ہے, وہ معاملے میں اخلاق بھی ہوتا ہے. یہ تو اخلاق کے قابل ہے, قابل. میں قربان جاؤں علی تیری امامت کرنے لگا, جو اپنے دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا. عجیب ہے. جنگ صفین دشمن کی فوج نے پانی فرات کے کنارے پر قبضہ کر لیا ہے, علی کی فوج پر پانی بند کر دیا ہے. توجہ چاہتا پانی بند کر دیا ہے. علی اپنی فوج سے کہتے ہیں ربو زیوفکم بدمائہم کرو, اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو تاکہ پانی پی سکو. تمہارا حق چھین لیا گیا ہے. علی کی فوج نے حملہ کیا, فرات کے کنارے کو چھین لیا, پانی پر قبضہ کر لیا. علی کی شجاعت کا تقاضا کیا تھا؟ پانی کے قبضے کو چھین لیا جائے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان پر پانی بند نہ کرنا ان کا حق ہے. یہ حق شجاعت کا تقاضا ہے, فرات کے کنارے کو چھین لیا جائے. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں پانی پینے کے لیے. جس شخص کے اپنے اندر انتشار ہو, تضادات ہو, منتشر ہو, کنفیوز ہو, وہ سوسائٹی کو گائیڈ اور لیڈ کر سکتا ہے. جو اپنے مدے مقابل پر جیسا بھی ہو, مدے مقابل یزید جو اور بھی ضرور نہیں ہونا چاہیے. میں قربان جاؤں اے اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ,
یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں کے سر پر تاج آئے بیت۔ ایک جملہ کہتا ہوں، سیر نہیں پڑھنا میں نے بھی۔ امام آ رہے ہیں، سامنے سے کوئی چیز نظر آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے، نہیں، قریب آتے پتہ لگتا ہے کہ 1000 افراد کا لشکر ہے جو سامنے سے آ رہے ہیں، رک جاتے ہیں، قریب آتے ہیں پتہ چلتا ہے اور کا لشکر ہے جو سخت پیاسا ہے۔ پیاسا ہے؟ پیاسا ہے؟ کتنا پیاسا ہے؟ اتنا پیاسا ہے اگر انہیں پانی نہ دیا جائے یہ مر جائیں گے، اتنا پیاسا ہے۔ میں نے پہلے کہا مسائل میں پڑھنا چاہتا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پھر ہم مسائل سے ذہن نہیں ہو چلا جاتے۔ دوستو، امام نے کیا کیا؟ علی اکبر، عباس، قاسم، زید العابدین، جعفر، سب سے کہا ان سب کو پانی ملا۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ میرے دشمن ہیں، انہیں پانی نہ دیتا کہ یہ مر جائیں۔ اور حسین کیا کہتا ہے کہ زندہ رہنا انسانوں کا حق ہے، زندہ رہنا انسانوں کا حق ہے، یہ حق ہے ان کا، یہ حق پامال نہیں ہونا چاہیے اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں۔ علی بن طاہر کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا اور مجھے بہت زیادہ پیاس تھی، باقی سب لوگ پانی پی رہے تھے اور پانی پلا رہے تھے انہیں، میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ مجھے امام نے دیکھا آنے کے راویہ اپنی مدینے کی زبان میں، مجھے سمجھ لیا امام کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھ سے پانی کا مشکیزے کا منہ نہیں کھلتا تھا، اتنا مجھے پیاس تھی۔ خود حسین اٹھے، میں اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا۔ یہ تو نہیں کہا جہاں سے مجھے خطرہ ہوگا میں ان کو مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا آسان ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسانی حقوق کے سب سے بڑے قاتل امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ساتھی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے قاتل پانی ملا ہے، بتلاؤ پیور کر سکتے ہیں اسے؟ جنگ کربلا کے اندر ایک تمیم نامی شخص ہے، امام اکیلے ہیں، زخمی ہیں، سارے امام کے مارے گئے، کوئی نہیں بچا ہے حسین کا۔ باقی بات انشاءاللہ کل از کل کچھ رہے گی۔ تمیم نامی شخص امام کے مقابلے میں بڑا مشہور ہے اور پہلوان ہے، دشمن کی فوجوں میں اطمینان ہے، حسین زخمی ہے، تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، سارا دن عزیزوں کی لاشیں اٹھاتا رہا ہے، 3 دن پیاسا ہے، زخمی بھی ہے، اکیلا ہے، اب تھوڑی دیر میں حسین ختم ہو جائے گا۔ اس کے امام کے مقابلے میں یہ تمیم آیا، امام سے پہ حملہ کیا، امام سے جنگ لڑ کر زمین پہ گرا، زخمی ہو گئے، حسین اترے اس کا سر کاٹے، اس کا سر کاٹے۔ امام جب قریب گئے تو کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اس کی آواز میں التجا ہے، سوال ہے۔ حسین کہتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے نہ مارے، میرے بدن کو درد ہو رہا ہے زخموں کا، میرے عزیز رشتہ دار یہاں فوج میں، انہیں اجازت دیں مجھے لے جائیں، میری مرہم پٹی کر لیں۔ حسین نے نہیں کہا تم نے تو میرا اکبر مارا ہے، تم نے تو میرے عباس کے بازو قلم کر کے مارا ہے، میرا کمر تم نے گرایا ہے، تم نے تو میرے اسلم کے گلے میں تیر مارا ہے، تم نے تو میرے سارے عزیز مارے ہیں، میرے قاسم کو پامال کیا ہے تم نے، مجھے بھی تو زخم لگے ہوئے ہیں نا، کہا آؤ اس کو لے جاؤ۔
میں قربان جاؤں میرے عادل مولا، میرے عادل مولا، تجھ پر لاکھوں سلام، تیرے صبر پر فدا ہو جائے، تیرے صبر پر سلام، تیری عدالت پر سلام، تیری شجاعت پر سلام، تیرے حوصلوں پر سلام اے میرے امام۔ آج مجھے کہا گیا نا حسین کے دلی اصغر کا مسائل، کچھ گفتگو تو میری اپنی علماء بہنوں کے ساتھ ہے جو پردے میں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے 5-6 ماہ کے بچوں کی کیفیت کو بہتر سمجھتی ہیں۔ جب مجلس میں گھر سے چلتی ہیں 1 گھنٹہ بھی بیٹھنا ہو نا، کیا کرتی ہیں؟ دودھ ساتھ لے آتی ہیں نا، اگر گرمیاں ہو تو پانی بھی لے آتی ہیں ساتھ فیڈر میں ڈال کے، جب بچے کو پیاس لگے گی پانی پلا دو گی، بھوک لگے گی دودھ پلا دو گی، ایسے جاتی ہیں نا۔ اب مجھے بتلائیں نا وہ ماں کیا کرے جس کے پاس 3 دن سے لٹو گیا کما رہے۔ میں قربان جو میری شہزادی ہو بابا، میری آقا زادی ہو بابا۔ یہ تو 10 محرم کو شہید ہوا نا علی اصغر، 8 محرم کی رات کو جناب سکینہ بنت الحسین روایت کرتی ہے، ماں علی اصغر میں ہے، مجھے سخت پیاس لگی تھی، میرے ہاتھ میں خالی جام تھا، میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی کہیں سے پانی مل جائے۔ چلتے چلتے جب میں پھوپھی کے خیمے پہنچی تو کیا دیکھا، میری پھوپھی کے ہاتھوں پہ علی اصغر، اتنی شدید پیاس ہے علی اصغر کو قرار نہیں ملتا، روتا ہے تڑپتا ہے، اور میری پھوپھی کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں، تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں میرے اصغر تجھے کیسے قرار ملے۔ آپ خود سوچے نا، کبھی دیکھا ہوگا گھر میں 5-6 مہینے کا بچہ جب بھوکا اور پیاسا ہو تو کس طرح تڑپتا ہے اور روتا ہے۔ ایک بیوی اٹھاتی ہے اس نے کو مجھے دے تو شاید قرار مل جائے، کبھی وہ بالکل سو اٹھاتی، کبھی روپیہ اٹھاتی، کبھی ماں اٹھاتی، کبھی ثانیہ زہرا اپنے سینے سے لگاتی میرے بچے آرام کر لے، پھر بری طرح تو کہتی جسے نہ پانی ملے نہ دودھ ملے وہ کیسے آرام کرے۔ ان سارے شہیدوں اور مظلوموں میں نا جس کا درد سب سے زیادہ مجھے رلاتا ہے نا وہ میری آقا زادی رباب ہے۔ کبھی تصور تو کرے نا، علماء نے بیان کیا ہے یہ بیویاں سوار تھی، ہونٹوں پر ہاتھ ان کے پسے گردن میں لے ہوئے تھے، اور نو کے نیزہ پر عزیزوں کے سر نو کے نیزہ پر تھے، اس ننھے سے بے شیر اصغر کا سر بھی نو کے نیزہ پر تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، میری مائیں اور بہنیں ہیں، یہ ماں جس کے ہاتھ پسے گردن میں بندھے ہوئے ہیں اور نو کے نیزہ پر اصغر کو دیکھتی ہے تو دل کی کیا حالت ہے؟ لیکن نا اے اصغر میرا دل تو بہت جاتا ہے نا تیرے سر پر نو کے نیزہ سے اتارا، تم کتنی تکلیف میں میرے اصغر تیرا ننھا سا سر نیزے کو بلند کیا جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے تیرے سر پر نو کے نیزہ سے اتاروں، تیرے چہرے سے خون کو صاف کرو، تیرے چہرے سے درد و غبار کو ہٹاؤں، تجھے سینے سے نکالوں۔ علی اصغر تیری عمر کے بچے کو باؤں کی گود کی زینت ہوتے، میں کیا کروں میرا بس نہیں چلتا، میں کیسے بندی جب تک زندہ نہیں دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ علی اصغر کا غم اتنا سخت تھا نا کہ مرتبہ منہار کہتا ہے میں مدینے آیا، محمد سے سنے میں مدینے آیا چوتھے حج کے بعد چوتھے امام زین العابدین کی بارگاہ میں مجھ سے کوفہ کے حالات پوچھے، میں نے بتلائے، مجھے کہا کہ حرملہ ابھی تک زندہ ہے۔
اور بولا ابھی تک زندہ کہتے ہیں میں کوفہ جب پہنچا تو مختار کا قیام ہو چکا ہوا تھا. مختار نے مجھے دیکھا کہا ملنے نہیں آئے. میں نے کہا حج میں گیا تھا چوتھے امام سے مل کے آیا ہوں. کہا کوئی خاص خبر؟ کہا امام نے مجھ سے پوچھا کہ ہو بڑا علی اور امام نے بتوا کیا لہما عظیم کو حضر حدیث. یہ کہتے ہیں ابھی بات بھی کر رہا تھا ایک مرتبہ آواز سنی شور کی کسی نے آگے مختار کو بتلایا کہ ہو بڑا گرفتار ہو گیا. مختار ابو ملک سے کہتا ہے مرحوم یہ بتا کربلا میں تیرا دل کبھی غمگین ہوا ہے ٹوٹا ہے درد محسوس ہوئے؟ کہا ایک وقت ہوا تھا. کہا کس وقت؟ کہ جب اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا تھا حسین کے اصغر کو لے کے خیمہ کی طرف جا رہے تھے تو یہ خیمہ پہ جب حسین نے اصغر کی ماں کو دیکھا نا اور رک گئے. کبھی پیچھے آتے تھے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے تھے کبھی اجرکم اللہ. کل میں نے ایک روایت کی لفظیں پڑھی تھی وہ علی اصغر سے مربوط تھی اکبر سے نہیں تھی. میں نے مکتبی کتب میں دیکھا ہے جب تشت میں سر حسین کو رکھا جاتا تھا نا علی اصغر کے ساتھ ہوتے امام حسین کا سر بھی ہوتا امام حسین کا سر بھی اصغر کے سر کی طرف ہو جاتا تھا اور آج تک علی اصغر حسین کے سینے پر سویا ہوا ہے. میرے حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا ہوا ہے. حسین کو اصغر کا اتنا درد تھا نا جب 11 محرم کو جناب سکینہ بنت حسین کہتی ہے بابا کے لاشیں میں آئی نا پھر کٹے ہوئے بابا کی کٹے ہوئے لاشیں سے سب کٹے ہوئے لاشیں سے آواز آئی تھی جس میں ایک جملہ تھا آپ شیعوں کے نام لیلکم فی یوم عاشورا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. کاش تم کربلا ہوتے مجھے دیکھتے میرے ہاتھوں پر کٹنا ایسے سگن تھا کیوں میں کہہ رہا تھا کر رہا تھا میرے بچے کو پانی دے دو کسی نے مجھ کو رہنا پایا. ایک مرتبہ حسین نے سہرائے کربلا میں آ کر سہرائے استغاثہ بلند کی. سہرائے استغاثہ کا بلند کرتا تھا قوموں سے رونے کی آواز آئے. معروف یہ کہ حسین نے جب رونے کی آواز سنی نا خیمہ کے قریب آئے اور اپنی بہن سے پوچھا بہن رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا حسین جب سے دور استغاثہ بلند کیا ہے اصغر کو کہوارے میں قرار نہیں ملتا. اصغر میں اپنے آپ کو کہوارے سے گرا دیا ہے. امام آگے بڑھے کہا بہن میری اصغر مجھے بھیجو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ میری طرف توجہ کرے. آپ حسین نے جب علی اصغر کو ہاتھوں میں دیا یہ مقتل کے صحیح الفاظ ہے کیا دیکھا شدت پیار کی وجہ سے علی اصغر کی آنکھیں اندر بدل گئی ہے. ایک دفعہ سینے سے لگایا جب قرار نہیں ملا اپنے رخسار اصغر کو رخسار اپنے سینے سے لگایا اللہ کے نیچے لے کے چلے مقتل کی طرف. ایک بلند ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو ایک بلند جگہ کے اوپر کہا تم نے میرے سارے باہر ڈالے تم نے میرا باس باہر ڈالا میرا نور باہر ڈالا میرا جان باہر ڈالا میرا کوئی نہیں بچا یہ میرے دنیا کو بچا ہے. اللہ کروگا کوئی میرے پالن میں تیری اتنا بیٹا ہے کہ اب طرح بھی نہیں سکتا اب طرح بھی نہیں سکتا. اور ہمارے
یہ بیچنے والوں کا سردار